جایا جائے گا۔ بس یہ دو شرطیں ہیں جن سے ہمیں لازماً مزین ہو جانا، سج جانا چاہیے، کامل عز اور ہر قسم کے شر سے اجتناب۔ اب یہ دو شرطیں بھی اتنی مشکل ہیں، جتنی پیاری ہیں اتنی مشکل بھی ہیں۔ یعنی آئے دن روزانہ انسان سے کسی نہ کسی اور کو کوئی نہ کوئی شر پہنچ ہی جاتا ہے۔ بات چیت میں تو میں ہو جاتی ہے، دل آزاری کی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، اپنی بڑائی کا کوئی کلمہ منہ سے نکل جاتا ہے، کسی کے اندر کوئی نقص دیکھتے ہیں تو بعض عورتیں تو ہنستی ہیں، منہ پہ ہاتھ رکھ کر، اور دوسری عورتوں کو اشارے کرتی ہیں کہ وہ دیکھو جی وہ کس قسم کی بدی چیز ہے، فلاں کا بچہ دیکھو، فلاں کی لڑکی دیکھو، فلاں کے کپڑے دیکھو، اور وہ سمجھتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں، یہ تو ہم نے ذرا لطف اٹھایا ہے۔ مگر قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ تم نے اپنے اوپر رحمان کی بندی بننے کے لیے دروازے بند کر دیے، کیونکہ رحمان کے بندوں کی یہ علامت ہے کہ عجز اختیار کرتے ہیں۔ جو عجز اختیار کرے وہ تو سب سے نیچا ہوگا، اس کو دوسرے کی کمزوری پر ہنسنے کا موقع کیسے ہاتھ آئے گا؟ بس ہنسی اپنی جگہ منع نہیں فرمائی، مگر تکبر کی ہنسی منع فرمائی ہے، جہاں دوسرے کو اب نیچا دیکھ کر رعونت کے ساتھ اس کی ایسی کمزوریوں پر ہنستے ہیں جو بسا اوقات اس کے بس میں ہی نہیں ہوا کرتی، اور پھر ایسے آدمی سے ضرور کوئی نہ کوئی شر ضرور دوسروں کو پہنچتا ہی رہتا ہے۔ بس سلام کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ کسی جاہل نے آپ سے سختی کی بات کی تو آپ نے سلام کہہ دیا اور گزر گئے۔ یہ دونوں باتیں مربوط ہیں، عادت میں یہ بات داخل ہو تب یہ بات پیدا ہوتی ہے، ورنہ اگر عادت میں یہ بات نہ ہو کہ میں نے خیر ہی پہنچانی ہے تو رستہ چلتے کوئی آوازہ کسے دیکھیں آپ کیسے الٹ کے اس کے جواب دیں گے، ہو ہی نہیں سکتا آپ رک سکیں۔ یہ خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت کی گہرے راز بیان فرمائے ہیں، ان کو معمولی کلام نہ سمجھیں، اپنے نفس پر اس کا اطلاق کر کے دیکھیں، روزمرہ اپنا امتحان تو لے کے دیکھیں، چلتے پھرتے کوئی آوازہ کسے کیسا غضب سے آپ اس پر پلٹتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کے نتیجے میں شدید نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عادت جب تک مزاج میں داخل نہ کر لی جائے، ایک قاعدہ کلیہ نہ بن جائے، اس وقت تک یہ صفات پیدا نہیں ہوا کرتی، اور اس کا آغاز عجز سے ہوگا۔ اب نیچے آدمی کو اوپر والے کہتے رہتے ہیں، کبھی وہ سر نہیں اٹھاتا بیچارہ، وہ آنکھیں نیچی کر کے ہر بات برداشت کرتا چلا جاتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا عباد الرحمان ہونے کے لحاظ سے تم یہ کرتے ہو، اس لیے جو جتنا ذلیل بنتے ہو اگر اس کی خاطر بنتے ہو تو وہ ضرور تمہیں عزت دے گا اور اپنے بندوں میں شمار کر لے گا۔ بس بندہ اپنی ذات میں تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی اس کی ملکیت نہیں رہتی، مگر اگر مالک طاقتور ہو، مالک عظیم ہو، تو پھر دوسروں کی مجال نہیں رہتی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ تو فرمایا تم اپنے مالک نہ بنے پھرنا، اپنے مالک بن کر چلو گے تو اس دنیا میں تمہارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا، تم سے زیادہ طاقتور، زیادہ سخت مزاج، زیادہ ظالم لوگ موجود ہیں، اور ساری دنیا کا مقابلہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ ایک ہی طریق ہے، غلام بن جاؤ، اور جس کے غلام بنو وہ رحمان ہو، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے قرآن کریم سکھایا، اس رحمان کے بندے بنو۔ تو پھر کچھ علامتیں ہیں جو تمہارے اندر ظاہر ہوں گی، وہ یہ ہیں کہ تم عاجزی کے ساتھ چلو گے، لوگوں کی باتوں کی کچھ پرواہ نہیں کرو گے، پھر صبر سے کام لوگے، اور رحمان کی وجہ سے اس میں رحمان کی شان کا پیش نظر رکھنا داخل ہے۔ یہ بتاتا ہے یہ کلام کہ ایرا غیرہ کی اولاد اگر بدتمیزی سے بات کرے، بد اخلاقی سے پیش آئے تو اس کا نقص وہیں تک رہتا ہے، لیکن اگر ایک بڑی عظیم انسان کا بچہ ہو اور وہ ایسی باتیں کرے تو اس کو غضب پہنچتا ہے، لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو پیغام یہ ہے کہ دیکھو رحمان خدا کی عزت کا لحاظ رکھنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہو کہ جس کے نتیجے میں رحمان کی عظمت دلوں پر ظاہر ہو،
پتہ چلے کہ کتنے عظیم انسان کے یہ بندے ہیں جو پھر رہے ہیں، اور وہ تکبر سے نہیں، وہ عزت ہی سے ظاہر ہوگا۔ تو یہ صفات رحمان کے تعلق میں اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو ان کا پیدا کرنے کا آغاز مشکل نہیں ہے، اس کو اپنے آخری نقطہ عروج تک پہنچانا مشکل ہے، لیکن اس کے حل بھی قرآن کریم نے پیش فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنا یہ امتحان ہمیں شروع کر دینا چاہیے کہ ہم رحمان خدا کے نام پر کوئی دھبا تو نہیں بن جاتے۔ رحمان خدا جس کے غلام کہلا کے پھر رہے ہیں دنیا میں، اس کی شان اور اس کی عزت پہ کوئی حرف تو نہیں لاتے، اور اس پہلو سے بہت ہی انکساری کے ساتھ زمین پر وقت گزارتے ہیں، عزت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی طرح ہمارے آقا کے نام پر کوئی حرف نہ آئے اور اس کی طرف ہمارے اب کا منسوب ہونا جائز قرار ٹھہرے، ناجائز نہ بن جائے۔ یہ لوگ سلامتی کا مجسم پیغام بن جاتے ہیں، اور جو دن کو اس طرح چلتے ہیں وہ راتوں کو سو کر بسر نہیں کیا کرتے کہ سارا دن تو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں، عزت کے ساتھ چلیں، سلامتی کے پیغام پہنچاتے پھریں، گھر آئیں تو آرام سے لمبی تان کے سو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو وہاں تھا وہ دکھاوا تھا، وہ کسی رحمان خدا کی خاطر نہیں تھا، کیونکہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو ان کا رحمان خدا سے تعلق ختم ہو گیا۔ اس لیے دوسری آیت نے اس مضمون کو پوری طرح مکمل حفاظت دے دی ہے کہ عباد الرحمان راتوں کو جب کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا اپنی رحمانیت سے اخذ کی ہوئی صفات کی حفاظت کرتے ہیں، اور دن کو جو لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں وہ خدا کی خاطر جھکتے ہیں، ان کو سجدے نہیں کیا کرتے۔ جہاں تک روح کے سجدے کا تعلق ہے، جہاں تک حقیقی اطاعت کا تعلق ہے، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں جاگ جاگ کر خدا کے حضور سجدے کرتے ہوئے اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو کر گزار دیتے ہیں۔ تو صاف پتہ چلا کہ ان کا دنیا کے سامنے جھکنا ان کی بزدلی یا ذلت کے نتیجے میں نہیں ہے، رحمان خدا سے تعلق کے نتیجے میں ہے، اور جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو سجدہ اسی کو کرتے ہیں، کسی غیر اللہ کو نہیں کرتے، اور جب اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کامل احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس وقت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ٹال دے، دور فرما دے، ان عذابها کان غراما، بہت بڑی تباہی ہے، جہنم کا عذاب تو ایسی چٹی ہے جس کے بوجھ تلے ہم پیسے جائیں گے۔ بس اس مضمون کا تعلق بھی عجز سے بھی ایک طرف عجز سے ہے، دوسری طرف اس حقیقت سے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ان کا کامل ایمان ہوتا ہے مر کر دوبارہ اٹھنے پر، اور اگر مر کر اٹھنے پر ایمان نہ ہو تو دنیا میں وہ اصلاحات جو عباد الرحمان سے توقع کی جاتی ہیں وہ ان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ مرکزی نقطہ ہے اس مضمون کا کہ تم آخرت پر ایمان رکھو اور یقین جانو کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے گا۔ بس محض ایک منطقی عقلی رستہ نہیں ہے جو خدا تک پہنچائے گا، بعض ٹھوس حقائق ہیں جو پیش نظر ہوں تو پھر تمہارا خدا کی طرف سفر آسان ہو جائے گا۔ ایک سفر کا جو مقصد ہے وہ کسی اچھی چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ایک سفر کا مقصد کسی بری چیز سے بچنا ہے، تو یہ دونوں محرکات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، اسی لیے ہر نبی کو بشیرم و نذیرہ فرماتا چلا جا رہا ہے، مبشرم و نذیرہ، کہ وہ انسان کے اندر دونوں جذبے، یعنی حرص کا جذبہ، طمع کا جذبہ، کچھ حاصل کرنے کا جذبہ، ان کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں نصیحت کے وقت، اور خوف کا جذبہ
یہ ڈر کہ ہم کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس جذبے کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ رحمان خدا سے محبت اور تعلق رکھتے ہوئے اس کے سامنے جھکتے ہیں، مگر خوف بھی رکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو پھر قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ بس وہ لوگ جو خدا تعالیٰ سے تعلق اور ان رستوں پر قدم مارنے کو مشکل سمجھتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یوم آخرت پر یقین کے بڑھنے کے ساتھ یہ مشکل آسان ہو جاتی ہے۔